بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں کے عسکری اخلاق کے بارے میں۔ نیاز فتح پوری کیا لکھتے ہیں؟ در حقیقت یہ جو مضمون آج ہم جس کی ریڈنگ کریں گے اس میں نیاز فتح پوری نے مسلمانوں کے جنگی اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ 6 صدی ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، اور ان میں سے ایک جنگ کا ذکر ہے جس میں 2 سپاہی، ایک کا تعلق اسلام سے ہے اور ایک عیسائی ہے۔ دیکھا جائے تو جو اسلام ہے اس میں ٹھیک ہے، جغرافیائی حدود میں وسعت پیدا کرنے کو اسلام میں کہا گیا ہے، لیکن کسی غیر مذہب انسان پر ظلم و ستم روا رکھنا یا ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ اصل میں مذہب کی تبلیغ اور وسعت کے لیے مسیحی برادری نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ اسلام کی طاقت کو کمزور کریں تاکہ اسلام کی جو تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ دنیا میں رک جائے۔ ایسی ہی ایک جنگ کا اس میں ذکر ہے، 2 سپاہیوں کے درمیان کیا مکالمات ہوتے ہیں، کس طرح وہ ان کے درمیان فرینڈشپ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اس کی ریڈنگ کریں گی تو ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ اے سرزمین فلسطین کے مسافر، اگر فرصت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہتین کے پہاڑ اور اس کی مختصر آبادی پر بھی ایک نگاہ ڈال لے، جو اس وقت کتنی ہی گمنام ہو۔ گمنام کا معنی ہوتا ہے غیر معروف، جو مشہور نہ ہو، لیکن زمانہ ماضی میں یعنی ماضی کے وقت میں غیر معمولی شہرت کی مالک تھی۔ طبریہ کی شہر پناہ جو کہ کوہ آتش فشاں کے سیاہ پتھروں سے تیار کی گئی تھی، ہر چند 1837 کے زلزلے میں تباہ ہو چکی ہے، لیکن ان مسمار کرنا، گرانا اور بربادیوں میں، تباہ کاریوں میں ہنوز ابھی تک اس کی زبردست قوت حرب و دفاع، حرب جنگ کو کہتے ہیں، دفاع کرنا یعنی جنگ کے اندر کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ 582 ہجری ہے اور ربیع الاخر کی 10ویں تاریخ۔ اس ہموار سڑک پر جو شہر سور سے قلعہ عکا کو جاتی ہے، 2 سوار جو عربی گھوڑوں پر سوار ہیں مختلف سمتوں سے آتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور بیک وقت دونوں کی زبان سے حیرت و مسرت کے الفاظ نکلتے ہیں۔ ایک: اے عامر، میں تو تمہارے ہی پاس جا رہا تھا، ہمارا سردار کونٹ روڈ طبریہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے اور مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے آخری بار مل کر چلوں۔ کس کو خبر ہے کہ زندہ رہوں یا نہیں؟ دوسرا: اے فلپ، میں بھی تم سے رخصت ہونے آ رہا ہوں۔ رخصت ہونے، روانہ ہونے، کیونکہ سلطان صلاح الدین لشکر کشی کا حکم دے چکا ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو۔ اس گفتگو کے بعد دونوں سوار اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر گلے مل کر وہیں ایک چٹان پر بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فلپ فرانسیسی نوجوان تھا اور کونٹ روڈ کی فوج سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کونٹ صرف حروب صلیبیہ، حرب کی جمع حروب مراد جنگیں، صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے فرانس سے آیا تھا اور مختلف جنگوں میں اپنی جرأت کا ثبوت دے چکا تھا۔ ایک دن کوہستان بلس میں جنگ جاری تھی کہ میدان حرب کے گوشے میں فلپ کو ایک مجروح زخمی شخص نظر آیا جو زخموں سے چور چور تھا اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ فلپ نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک مشہور عربی سردار ہے
جس کو فلپ بارہا دیکھ چکا تھا اور جس کی شجاعت کا لوہا فرانسیسی مانے ہوئے تھے۔ فلپ نے فوراً اس کو پانی پلایا اور اس کا سر اپنی ران پر رکھ کر زخموں کو دھونے لگا۔ جب عربی سردار کو کچھ سکون ملا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور صلیبی سپاہی کو اپنے سرہانے دیکھ کر بولا کہ اے نوجوان، مجھے جلدی ہلاک کر ڈال، کیونکہ میرا جو فرض تھا وہ ادا کر چکا ہوں اور مجھے اب زندگی میں کوئی تمنا باقی نہیں۔ فلپ نے جواب دیا کہ اے معزز سردار، کیا تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ روڈمیر کے کسی سپاہی نے مجروح، بے دست و پا، مجبور، لاچار دشمن پر حملہ کیا ہو؟ اے عامر، اے قبیلے کے سردار، میں میدان جنگ میں تم کو اور تمہاری شجاعت بہادری کو بارہا دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے مجھ سے زیادہ بزدل کون ہو سکتا ہے اگر میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں؟ یہ جنگ ختم ہو گئی اور نتیجہ مسلمانوں کے خلاف نکلا، لیکن فلپ پھر واپس نہیں گیا اور عامر کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے علاج میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں جبل لبنان کی طرف چلے گئے۔ جبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، اور عرصے تک خاموش زندگی بسر کرتے رہے، حالی کا، یہاں تک کہ اس حالت میں صلیبی جنگیں برابر جاری تھیں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہنگامہ حرب و قتال ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ ایک دن عامر نے اپنے دوست فلپ سے کہا، اگر آپ کی رائے ہو تو میں وادی تیم جا کر اپنے اعزا و اقربا کو دیکھ آؤں۔ فلپ نے جواب دیا کہ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جا کر اپنے عزیزوں سے مل آؤں۔ چنانچہ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی اپنی منزل مقصود پر روانہ ہو گئے۔ جب عامر وادی تیم میں پہنچا تو اس کی قوم کے لوگ خوش ہوئے، کیونکہ وہ اس کو مردہ تصور کر چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان صلاح الدین فوجیں جمع کر کے خود مسلمانوں کی فوجی رسد کے لیے پہنچنا چاہتا تھا۔ ادھر فلپ جب عکا پہنچا تو وہاں بھی مسیحی فوجیں تبریہ پر حملے کی تیاری کر رہی تھیں، اور اس طرح جب یہ دونوں پھر جنگ میں شرکت کرنے پر مجبور ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ایک دوسرے سے مل لیں، اور اس ارادے سے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے چل کھڑے ہوئے، اور راستے میں دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی ملاقات ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور عزم ارادہ کر چکا ہے کہ جس طرح ممکن ہوگا وہ صلیبیوں سے تمام اماکن مقدسہ سے مراد مقامات مقدسہ ہیں کو پاک کر کے رہے گا۔ چنانچہ اس نے اعلان جہاد کر کے ہر چاروں طرف سے مجاہدین کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کامل 1 سال گزر چکا ہے، مکمل 1 سال گزر چکا ہے اور جنگ پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں میں، قلعوں کے اندر و باہر، عکا سے یروشلم تک اور بلخ سے قرب تک ہر جگہ خون سے رنگین نظر آتی ہے۔ جب سلطان کو معلوم ہوا کہ مسیحیوں کی ایک فوج سمندر عبور کر کے آ رہی ہے تو اس نے ایک لشکر زین الدین داردم کی قیادت میں حلب سے، دوسرا لشکر دمشق سے، تیسرا مظفر الدین کرکوکی کی قیادت میں اطراف صحرا سے طلب کر کے شہر تبریہ پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ اس طرح صلیبیوں کی طرف سے بھی دفاعی جنگ کی پوری تیاریاں تھیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ساحل بحر یعنی سمندر کے کنارے پہنچنے سے پہلے ہی دونوں لشکروں کا تصادم ہو گیا۔ ٹکراؤ۔ یہ دن سینچر کا تھا، یعنی ہفتے کا دن تھا، اور 581 ہجری کے ربیع الاخر کی 25 تاریخ تھی۔ دونوں فریقوں کی جنگ کا اس وقت یہ انداز تھا کہ جیسے شیر میدان میں لڑ رہے ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ ارض مقدس کے قبضے کا فیصلہ اسی جنگ پر منحصر ہے۔ دونوں طرف سے سر کٹ کر گر رہے تھے،
تیر پر تیر سینوں میں آ کر پیوست ہو رہے تھے اس کے اندر سینوں پر لگ رہے تھے۔ لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی تھیں اور خون نہروں کی طرح ہر چار طرف بہہ رہا تھا۔ آخرکار کئی گھنٹے تک یہ قیامت خیز ہنگامہ یعنی قیامت برپا کر دینے والا ہنگامہ جاری رہا اور مسیحی فوجوں نے گھونگھٹ کھایا، یعنی قدم پیچھے ہٹے ان کے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں پیدل سوار 80,000 صلیبیوں نے شرکت کی۔ صلیبی عیسائی فوج جس میں سوائے چند ہزار کے سب کام آ گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے اور باقی نے پناہ طلب کر لی۔ اس مضمون میں نیاز فتح پوری نے کچھ شہروں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے۔ یروشلم جو کہ آج کل اسرائیل کا کیپٹل ہے، دمشق جو شام کا کیپٹل ہے، حلب جو بہت قدیم شہر تھا۔ اگر آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ حلب شہر کو دکھا رہے ہیں اور وہی سارا پس منظر ہے، وہی حالات ہیں جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب اس کو گرفتار کر کے فلپ کو عیسائیوں کی جنگ میں ناکامی کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دربار میں لایا جاتا ہے تو وہ عامر جو ہے وہ اس قیدی کو رہا کروانے کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے، ریڈنگ کرتے ہیں۔ صلاح الدین: اے عامر، اس قیدی کو لے کر تو کیا کرے گا؟ عامر: اے مولا، آپ کو یاد ہوگا کہ میدان قتال میں میدان جنگ میں آپ کے سامنے سے گزرا، اس حال میں کہ میری تلوار خون سے رنگین تھی، تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ میری ایک تمنا ضرور پوری کریں گے۔ تمنا، آرزو، خواہش، چنانچہ اب میں وہی تمنا پیش کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ صلاح الدین نے آج تک عہد شکنی کبھی نہیں کی۔ عہد شکنی، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا۔ صلاح الدین: اے عامر، تو اس قیدی کی جان بخشی چاہتا ہے جس نے میدان جنگ میں صلاح الدین کی گردن جدا کرنا چاہی۔ عامر: اے آقا، اگر یہ کوئی معمولی سپاہی ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، لیکن یہ شخص صلیبیوں کا بڑا مشہور جری بہادر سردار ہے اور ایک بار میری جان بچا چکا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ آج میں اس کی جان بچاؤں۔ سلطان صلاح الدین نے حکم دیا کہ قیدی لایا جائے، چنانچہ فلپ سامنے لایا گیا اور صلاح الدین نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سردار، میں تیری جان بخشی کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تو میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، بھولے گا نہیں۔ فلپ نے کہا، اے سلطان، میں جانتا ہوں کہ میری جان بخشی کا سبب عامر ہے اور اگر وہ میرا شفیع نہ ہوتا یعنی سفارش کرنے والا نہ ہوتا تو آپ ضرور مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میرے شکریہ کا مستحق یعنی میرے شکریہ کا حقدار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف عامر ہے۔ صلاح الدین نے جواب دیا، یہ تو نے صحیح کہا، میں یقیناً تجھے قتل کرا دیتا، لیکن اب تیرے جواب سے معلوم ہوا کہ واقعی تو شجاع ہے، شجاع بہادر، اس لیے آ اور میرے اس ہاتھ سے ہاتھ ملا جو سوائے ایک شجاع انسان کے کسی اور کے لیے آج تک آگے نہیں بڑھا۔ میں نہ صرف تیری جان بخشی کرتا ہوں بلکہ تجھے آزاد بھی کرتا ہوں، اے میرے عزیز، جا اور ایک آزاد بھائی کی سی زندگی گزار۔ چنانچہ عامر نے اپنے خاندان سے علیحدہ ہو کر اور فلپ نے اپنی قوم سے جدا ہو کر زہد و اتقاء کے کامل 3 سال ایک ساتھ آمرا کے پہاڑ میں گزار دیے۔ جب زیتون کی بلندی پر ایک گھنا سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے 2 قبریں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک پر پتھر نصب ہے اور ایک پر لکڑی کی سلیب۔ یہ قبریں عامر اور فلپ کی ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پر تو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی لیکن انسانیت کے نام پر دونوں نے مل کر ایک ساتھ ہی جان دی۔ اب اس کہانی سے جو اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے، ایک تو 2 فوجیوں کے آپس میں حسن سلوک اور ان کے اخلاقی لیول کا پتہ چلتا ہے، دوسرا
کہ مذہب کے نام پر آج کل اگر دیکھا جائے تو اسلام کو ہی اگر لیں، اس کے اندر کتنے مسالک ہیں، اور ان مختلف مسالک کے پیروکاروں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام اور عیسائیت دو الگ مذاہب ہیں، چلیں مسالک جو ہیں وہ تو کسی ایک مذہب کے اندر مختلف اختلافات کی بنا پر جنم لیتے ہیں، لیکن دو مکمل طور پر مختلف مذاہب اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مذہب اپنے اپنے ہیں، اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، انہی کے مطابق اپنی عبادات بجا لاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے انسانیت کا، اس کو وہ نظر انداز نہیں کرتے، اس کو فراموش نہیں کرتے۔ مذہب میں جو شدت پسندی ہے وہ بھی کسی طرح سے جائز نہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے اس مضمون سے ہمیں یہ بھی سبق اخذ کرنے کو ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں چکانا چاہیے۔ محبت اور دوستی میں خاص طور پر دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے، پہلے کے دور میں جو دوستی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پگڑیاں بدل لیا کرتے تھے اور پھر ساری عمر اس بنائے ہوئے دوستی کے رشتے کو ایسے ہی نبھایا جاتا تھا جیسے خون کے رشتوں کو۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سبق سے ہمیں محبت اور دوستی کا بھی سبق ملتا ہے۔